واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو علم شرعی سے منہ موڑ چکا ہے تو جان لیجیے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی خیر نہیں چاہا. یعنی علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان علم سے محروم ہو گیا تو سمجھ لیں اللہ مجھ سے منہ موڑ چکا ہے. پڑھتے پڑھتے مرنا اور مرتے مرتے پڑھنا. چنانچہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی موت کے بستر پر تھے تو فرمایا ایتونی بقلم و حبرۃ، مجھے قلم اور سیاہی لا کے دو. آج کل تو ایسے پین ہے کہ اس کے لیے الگ سیاہی کی ضرورت نہیں پڑتی. اس وقت دعوات الگ ہوتی تھی، قلم الگ ہوتا تھا. تو انہوں نے قلم دعوات مانگا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس حال میں آپ قلم اور سیاہی مانگ رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، مجھے قلم لا دو. لا کے دے دی گئی. اس کے اگلے ہی لمحے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. یعنی اس حد تک ان کے اندر علم کا حاصل کرنے کی اہمیت تھی. آج سالکین کے پاس گھنٹوں وقت ہوتا ہے اور وہ گھنٹوں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو اللہ کے لیے عمل کرنے کا عادی بنا لیا اس کے لیے غیر کے لیے عمل کرنا سب سے دشوار ہوتا ہے. یعنی صرف علم حاصل ہی نہیں کرنا، پھر علم کے بعد اگلا قدم کہ انسان اس علم کے اوپر عمل کرے. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کی بلند ہمت ہی اس کی کامیابی کی علامت ہے اور اس کی ہمت کا پست ہونا اس کی محرومی کی علامت ہے. مجاہد فرماتے ہیں ہر وہ روح جو خلق خدا کے دلوں پر اثر چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم ظاہر سے کٹ کر عالم باطن کی طرف متوجہ ہو. اس علم اور عمل کے لیے بندوں کو فضول دوستیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فضول میل جول یعنی بے فائدہ تعلقات ایک مہلک بیماری ہے جو ہر شر کا دروازہ کھولتی ہے. کتنی نعمتیں اس میں مقصد صحبت کی وجہ سے چھن گئیں، کتنی دشمنیاں اسی سے پیدا ہوئی اور دل میں کتنے ایسے کینے جڑ پکڑ گئے جو پہاڑوں کے ہر جانب پر تو ہٹ سکتے ہیں مگر دلوں سے نہیں نکلتے. فضول میل جول دنیا اور آخرت دونوں کی خسارت ہے. بس بندے کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق لوگوں سے میل جول. اور آج کل تو جہاں بس دو بندے قریب آئے دوستی شروع ہو گئی. ان دوستوں سے بچنا چاہیے تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ.